بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. رسپیکٹڈ ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. انفرٹیلیٹی کے حوالے سے چند گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. مردوں میں انفرٹیلیٹی یا بے اولادی کے کئی اسباب ہیں. اس سے پہلے ایک کلپ میں یہ بیان ہو چکا ہے کہ سپمز میں خرابی جو ہے نا وہ بھی بے اولادی کا سبب بنتی ہے. اور سپرم میں خرابی کی کئی شکلیں ہیں. تعداد میں سیمن میں سپمز کم نکلیں، یا سپمز جو ہیں وہ ڈیمیجڈ ہوں، ان کے ہیڈ اور ٹیل درست نہ ہوں، پیرالائز سپمز ہوں، یا پھر ڈیڈ ہوں. بعض دفعہ یہ بھی ہوتی ہے کہ پس اور لیکوڈ کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، سپمز کی تعداد کم ہو جاتی ہے. اس وجہ سے بھی مردوں میں بے اولادی کا سبب بنتا ہے. اس کے علاوہ اور بھی کئی اسباب ہیں جو بے اولادی کا سبب بنتے ہیں. قدرت کا نظام دیکھیں کہ سپمز کے تحفظ کے لیے اللہ تعالیٰ پروسٹیٹ گلینڈ اور اسی طرح اور کئی حدود ہیں وہ پیدا کیے ہوئے ہیں. وہ لیکوڈ ساتھ پیدا کرتے ہیں اور پھر اس طرح سپمز جو ہے نا وہ محفوظ ہو کر، اور ان کی خوراک بھی اس لیکوڈ میں موجود ہوتی ہے، اس کو لے کر وہ خارج ہوتے ہیں. تو بہرحال مردوں میں انفرٹیلیٹی یا بے اولادی کے چند بڑے اسباب ہیں. ریزن کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے نا وہ علاج کیا جا سکتا ہے. جس طرح کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ سپمز کے حوالے سے جتنی بھی خرابیاں ہیں یا اور بھی چند بڑے جو اسباب ہیں، ان میں اشوگندھا، ڈامیانا، ایگنسکاسس، کالیم فاس، میگ فاس، کلکیریا فاس، نیٹ فاس اور فیرم فاس، ان کو سامنے رکھا جائے. ساتھ پھر جو ہے نا لائف سٹائل جو ہے نا اس کو بھی سامنے رکھیں. اگر وہ انسان باہر کے جو ہے نا وہ کھانے زیادہ کھاتا ہے، ہوٹلنگ زیادہ کرتا ہے، دماغی کام ہے، اس کے مزاج کو بھی سامنے رکھیں. پھر نتیجہ اللہ پہ چھوڑیں، شفا اللہ نے ہی دینی ہے. تو یہ تو تھی مردوں کے حوالے سے بے اولادی یا انفرٹیلیٹی کے اسباب اور ان کے علاجات. عورتوں میں بھی کئی اسباب ہوتے ہیں. ہمارا معاشرہ توہم پرست ہے، فوراً ہم جو ہے نا وہ جادو کی طرف چلے جائیں گے، ٹونے کی طرف چلے جائیں گے. اکثر میں عرض کرتا ہوں قرآن کریم کتاب شفا ہے، اس سے ضرور شفا حاصل کریں. خواہ بیماری کا کوئی بھی ریزن ہو، قرآنی دعائیں پڑھیں، سنت نبویہ سے ثابت دعائیں پڑھیں اور علاج کریں. عورتوں میں بڑے اسباب ہو سکتے ہیں. ہارمونز کی ڈسٹربنس ہو سکتی ہے، عورت کا ڈپریسڈ رہنا،